بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آج کا چوتھا ویلاگ آپ کی خدمت میں ہم پیش کر رہے ہیں۔ یہ پچھلا جو ویلاگ پیش کیا تھا جس میں قوت کمالیہ، اس کا ایک حصہ بچ گیا ہے، وہ آپ کی خدمت میں پیش کریں گے۔ آدھا حصہ بیان ہو چکا ہے، پیج ہے 39 اور ویلاگ نمبر 4۔ اردو زبان میں سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر جامع ترین کتاب سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ رائٹر ہیں اس کتاب کے علامہ شبلی نعمانی رحمۃ اللہ علیہ، علامہ سید سلیمان ندوی رحمۃ اللہ علیہ، جلد سوم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ بت کدے سے چلے ہو کعبہ کو، کیا ملے گا تمہیں خدا کے سوا؟ تو میرے سجدوں کی راج رکھ لے، تو میرے سجدوں کی لاج رکھ لے۔ شعور سجدہ نہیں ہے مجھ کو، یہ سر تیرے آستاں سے پہلے کسی کے آگے جھکا نہیں۔ اب سوال یہ ہے کہ تمام نفوس انسانی کے اتحاد ماہیت کے باوجود یہ اختلافات کہاں سے آئے ہیں؟ اس کے دو ہی جواب ہو سکتے ہیں۔ ایک یہ کہ ہر نفس کی جوہریت دوسرے سے مختلف ہے، اس لیے کہ ایک سے جو خصوصیات اور افعال صادر ہوتے ہیں وہ دوسرے سے نہیں ہوتے، یا یہ کہ ہر جسم کی ترکیب عنصری میں اختلاف مزاج ہے جس کے سبب سے ایک کی خصوصیت دوسرے میں نہیں ملتی۔ بہرحال ان دو میں سے جو پہلو بھی اختیار کیجئے، یہ تسلیم کرنا پڑے گا کہ ممکن ہے بعض ایسے نفوس بھی ہوں جن کی روحانیت یا جسمانی قوت میں کوئی خاص ایسی بات ہو جس کی بنا پر ان سے عجیب و غریب اعمال اور تصرفات صادر ہوتے ہوں، جن کا صدور عام انسانوں کی روحانی و جسمانی قوت سے باہر ہے، اور اسی لیے وہ ان کو مستبد اور ناقابل فہم نظر آتے ہیں۔ ٹھیک اسی طرح جس طرح ایک بلید کو ایک ذی فہم کے افعال پر، ایک ضعیف الحافظ کو ایک قوی الحافظہ کی قوت پر، ایک طماع و حریص کو ایک قانع و زاہد کے حالات پر، ایک کمزور اور ضعیف الارادہ کو قوی الارادہ اور مستحکم الغرم پر تعجب آتا ہے، لیکن چونکہ وہ نفوس جن میں معجزات کی یہ قوت ہے نادر الوجود ہیں، اس لیے عموماً ان کے خصائص اور آثار پر تعجب اور استعباد بھی معمول سے زیادہ ہوتا ہے۔ ناظرین، یہ تھا چوتھا ویلاگ۔ انشاءاللہ ویلاگ نمبر 5 کے ساتھ آپ سے ملاقات ہوگی۔ یا رب مدینے پاک میں جانا نصیب ہو، جانا نصیب ہو، نہ آنا نصیب ہو۔ رکھ دوں در حضور پہ جب میں جبین شوق، چوکھٹ سے ان کے سر نہ اٹھانا نصیب ہو۔ حافظ کے دل کی ہے یہی خواہش و التجا، قدموں میں مصطفیٰ کے ٹھکانا نصیب ہو۔ یا رب مدینے پاک میں جانا نصیب ہو۔ رکھ دوں در حضور پہ میں جبین شوق، رکھ دوں در حضور پہ جب میں جبین شوق، رکھ دوں در حضور پہ جب میں جبین شوق، چوکھٹ سے ان کے سر نہ اٹھانا نصیب ہو۔ پلکوں سے چومتا پھروں کوئے نبی کی خاک، سینے سے جالیوں کو لگانا نصیب ہو۔ یا رب مدینے پاک میں جانا نصیب ہو۔